Dear students, today we will read the two bargains, that is Unit 7 of our English textbook. Theme of this unit is justice. In this unit, we will read about the two bargains and the generosity of Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala anhu, who was also son-in-law and notable companion of the Islamic Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and as well as he was the third caliph. Arabia is a desert land. عرب ایک صحرائی ملک ہے. Where water is scarce, جہاں پانی کی کمی ہے. Even if water is found, اگر پانی پایا بھی جائے, it is not always suitable for drinking, تو یہ پینے کے لیے موزوں نہیں ہوتا. In olden days, پرانے زمانے میں, پرانے وقتوں میں, people had to travel, لوگوں کو سفر کرنا پڑتا تھا. Long distances, دور دراز کا, to fetch water, پانی لانے کے لیے, and sometimes, اور کبھی کبھار, they had to remain, انہیں رہنا پڑتا تھا, without it for a day or even more. ایک دن یا اس سے زیادہ پانی کے بغیر رہنا پڑتا تھا. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم migrated to Medina. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی, there was only one well of sweet water in town. تو وہاں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا. It was called بیر روما, اسے بیر روما کہا جاتا تھا. The well was owned by a Jew. یہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا. Who sold, جو فروخت کرتا تھا, its water at a higher price. اس کے پانی کو مہنگے داموں فروخت کرتا تھا. The companions of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے, were generally poor, صحابہ عام طور پر غریب تھے, and found it hard to get water, تو ان کے لیے پانی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا تھا. One day they came to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, and apprised him, اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا, about their condition, اپنی حالت کے بارے میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was sitting in masjid, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے, at that time, اس وقت, and many of his companions were there too, اور ان کے صحابہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے. He looked around, انہوں نے ارد گرد دیکھا, and said, اور کہا, is there anyone, کیا یہاں کوئی ہے, here, who would like to purchase paradise for himself, جو اپنے لیے جنت خریدنا چاہے, in return for بیر روما, بیر روما کے عوض یا بدلے میں جنت خرید لے. حضرت عثمان stood up and went out quietly. حضرت عثمان اٹھ کھڑے ہوئے اور خاموشی سے باہر چلے گئے. He went to the Jew, وہ یہودی کے پاس گئے, and offered, اور اس کو پیشکش کی, to buy, خریدنے کی, the well from him, اس سے کنواں خریدنے کی اسے پیشکش کی. The Jew did not agree, یہودی راضی نہ ہوا, to sell, اسے فروخت کرنے کے لیے, at first, پہلے بیل. But then he thought, لیکن پھر اس نے سوچا, it to be more profitable, کہ یہ زیادہ منافع بخش ہوگا, to make, کہ وہ بنائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ a partner, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ایک پارٹنر بنا دے, ساتھی بنا دے, as he was a rich businessman, جیسا کہ وہ ایک امیر کاروباری شخصیت تھے. He therefore, تاہم اس نے agreed, راضی ہو گیا, to sell half of his share, اپنا آدھا حصہ فروخت کرنے کے لیے, in the well, کنویں میں, to حضرت عثمان سے, for 12,000 dirhams silver coins, 12,000 درہم کے عوض وہ اس کنویں کا آدھا حصہ فروخت کرنے پہ راضی ہو گیا. It was agreed, یہ طے پایا, that حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ would receive, کہ حضرت عثمان حاصل کریں گے پانی, حاصل کریں گے all the income, تمام آمدنی, from the well, کنویں سے, for one day, ایک دن کی, and the Jew for the next, اور یہودی دوسرے دن. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ returned to the masjid, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد واپس تشریف لائے, and offered, اور پیش کر دیا, his share, اپنا حصہ, in the well, کنویں میں, to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. It was proclaimed in Medina, مدینہ میں یہ مشہور کر دیا گیا, that everyone could carry, کہ ہر کوئی لے جا سکتا ہے, as much water, جتنا وہ لے جائے پانی, free of cost, بغیر پیسوں کے, as he she liked, جتنا اسے چاہیے, on the day appointed for حضرت عثمان, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقرر کردہ دن پہ جتنا پانی وہ چاہے بغیر پیسوں کے لے جا سکتے ہیں. The Muslims as well as the Jews, مسلمان اور ساتھ ہی ساتھ یہودی, made full use of حضرت عثمان generosity, نے حضرت عثمان کی سخاوت کا بھرپور فائدہ اٹھایا, and carried enough water, اور وہ کافی پانی لے جاتے تھے, to last for the next day as well, اگلے دن کے لیے بھی, جو کہ ان کے اگلے دن کے لیے بھی کافی ہوتا. The Jew learned a bitter lesson, یہودی نے ایک تلخ سبق سیکھا, whereas he had hoped, کہاں کہ وہ امید کر رہا تھا, to make more money, کہ مجھے زیادہ آمدنی حاصل ہوگی. He made none at all, اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا. He went to حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
وہ حضرت عثمان کے پاس گیا اینڈ آفرڈ اور پیش کیا ٹو سیل دا ادر ہاف آف دا ویل آلسو، اپنے کنویں کا دوسرا آدھا حصہ بھی فروخت کے لیے ان کو پیشکش کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ could have refused to buy it، حضرت عثمان اسے خریدنے سے انکار کر سکتے تھے۔ For the Muslims had no longer any difficulty، کیونکہ اب مسلمانوں کو کوئی دقت یا مشکل درپیش نہیں تھی۔ But such was his generosity، لیکن ان کی سخاوت ایسی تھی that he paid the Jew، کہ انہوں نے یہودی کو ادا کیا whatever he asked for his share، جو بھی اس نے اپنے حصے کے لیے مانگا۔ The well was dedicated as an endowment to the people of Medina، کنواں مدینہ کے لوگوں کے لیے وقف کر دیا گیا۔ The well exists in Medina، یہ کنواں مدینہ میں موجود ہے to this day آج بھی، and is known as بیر عثمان اور عثمان's well، اور اسے بیر عثمان اور عثمان کے کنویں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ During the days of Caliph عمر، خلیفہ حضرت عمر کے دور میں during the days of Caliph عمر، حضرت عثمان خلیفہ عمر کے دور میں famine broke out in Arabia، عرب میں قحط پھوٹ پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was greatly distressed، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رنجیدہ تھے۔ He did all he could to lessen the hardships of the people، انہوں نے وہ سب کچھ لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کیا جو وہ کر سکتے تھے۔ All the food that was brought into Medina، تمام خوراک جو بھی مدینہ میں لائی جاتی تھی was purchased by the caliph، خلیفہ اسے خرید لیتے تھے for the بیت المال کے لیے and distributed اور تقسیم کر دیتے تھے among the people لوگوں میں۔ One day he learned، ایک دن انہیں معلوم ہوا that 1000 camel load of flour belonging to حضرت عثمان، کہ حضرت عثمان کی ملکیت 1000 اونٹ جن پر آٹا لدا ہوا ہے had reached مدینہ پہنچائے تھے۔ حضرت عمر went to him، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف گئے straight away، سیدھا ان کی طرف گئے and offered، اور پیشکش کی to buy، کہ وہ خریدیں the entire stock، تمام مال from him at 25% profit، کہ وہ ان سے 25% منافع پر وہ تمام مال سامان خرید لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ however turned down the offer، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاہم آفر ٹکرا دی and said، اور کہا I have another buyer، میرے پاس ایک دوسرا خریدار ہے who is offering me much more، جو مجھے اس سے زیادہ کی پیشکش کر رہا ہے۔ The caliph said، خلیفہ نے کہا I can offer you 50% profit، میں تمہیں 50% منافع دیتا ہوں۔ حضرت عثمان still declined، حضرت عثمان نے پھر بھی انکار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ raised his offer to 100%، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیشکش کو 100% تک بڑھا دیا۔ بٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ did not agree، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہ ہوئے and said، اور کہا I have a buyer who is offering me even more، میرے پاس ایک خریدار ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ کا پیشکش کر رہا ہے۔ The caliph offered to pay 3 times the price of the flour، خلیفہ نے آٹے کی قیمت سے 3 گنا زیادہ قیمت ادا کرنے کی پیشکش کی۔ Then 4 times، پھر 4 گنا and even 5 times، پھر 5 گنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ rejected all these offers، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام پیشکش ٹھکرا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ got up angrily، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراضگی سے اٹھ کھڑے ہوئے and said، اور کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان why have you become so hard-hearted now، تم اتنے سخت دل اب کیوں ہو گئے ہو whereas you used to be generous in the days of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سخی ہوا کرتے تھے۔ He answered، انہوں نے جواب دیا I am only doing business، میں صرف تجارت کر رہا ہوں and I would sell my goods، اور میں اپنا سامان فروخت کروں گا to the one، اسے who would give me the greatest profit، جو مجھے زیادہ منافع دے گا۔ The caliph raised his offer، خلیفہ نے اپنی پیشکش بڑھائی higher and higher، زیادہ سے زیادہ until he was willing to pay 9 times the price of the flour as profit، حتیٰ کہ وہ آٹے کی قیمت سے 9 گنا زیادہ منافع دینے پر راضی ہو گئے۔ حضرت عثمان then stood up calmly and said، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ I have already sold my stock، میں اپنا مال پہلے ہی فروخت کر چکا ہوں۔ The buyer is اللہ، خریدار اللہ ہے who has promised to pay me، جس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے ادا کرے گا at least 10 times، 10 گنا زیادہ the price as profit، قیمت سے 10 گنا زیادہ مجھے منافع کے طور پر ادا کرے گا and may raise it to 70 or even 700 times، حتیٰ کہ اسے 70 یا 700 گنا دفعہ زیادہ ادا کرے گا منافع۔
go and distribute the flour among the people. جاؤ اور آٹے کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو in the name of Allah, اللہ کے نام پہ. The Caliph was so touched by the generosity of Hazrat Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ that he wept. خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ رونے لگے. He then embraced him, تب انہوں نے انہیں گلے لگایا, and begged forgiveness, اور ان سے معافی مانگی for the harsh words, کہ انہوں نے سخت الفاظ he had used earlier, پہلے جو استعمال کیے تھے. Then it was distributed among the people happily and generously. تب یہ لوگوں میں خوشی خوشی اور سخاوت سے تقسیم کر دیا گیا. Thanks a lot بچے. Stay blessed.